بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. وقال تعالی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وقال تعالی اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. محترم حاضرین، ہم لوگ قضاء اور قدر پر ایمان کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتہ اس سلسلے کا پہلا درس ہوا. اس میں قضاء اور قدر کا معنی ہم نے جانا اور یہ بتایا گیا کہ تقدیر پر ایمان کے 4 بنیادی ارکان ہیں. ان کا تعارف ہوا، جس میں سے پہلے رکن کے متعلق کچھ تفصیلات پیش کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل اور ابد کو گھیرنے والا علم کامل، اس پر ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی. تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا رکن ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں درج کر دی، لکھ دی ہے. چنانچہ قرآن اور حدیث کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں، صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر واقعے اور حادثے، ہر پیدا ہونے والی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الخلائق، خلق کی جمع الجمع یا جمع کہیے کہ تمام مخلوقات کی مقادیر یعنی ان کے متعلق تمام باتوں سے تعلق رکھنے والے اندازے کو ٹھہرا دیا. ان کی تقدیر کا جو معنی ہے کہ پہلے سے جو علم مقرر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مطابق پہلے سے جو بات اللہ کے علم میں ہے اور پھر اس کے متعلق واقعات اور حادثات کا رونما ہونا. تو ہر چیز کی اس تقدیر کو، مقادیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سالوں پہلے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وعرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر لکھی مخلوقات کی تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب یہ کہ تقدیر لکھنے کے وقت عرش موجود تھا، پانی موجود تھا جس پر وہ عرش موجود ہے، عرش تھا. اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ان الفاظ میں ہے کہ قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیروں کو لکھ دیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. پہلی روایت صحیح مسلم کی تھی، یہ سنن ترمذی کی ہے جس میں غرابت ہے، لیکن مجموع طرق کو دیکھتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. تیسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم. یہاں انہوں نے اختصار کے ساتھ نقل کیا. اس روایت میں تھوڑی سی تفصیل ہے. سنن ابو داؤد، مسند احمد اور ترمذی میں یہ روایت ہے صحیح درجے کی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیاق و سباق سے کہ اپنے آخری وقت میں گویا وصیت کے طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے ہیں کہ یا بنیا انکا لن تجد طعم الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. کہ بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ نہیں پا سکتے جب تک یہ جان نہ لو، یعنی یہ یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، خطا نہیں کر سکتا تھا. جو ہم کو ملا ہے اس سے ہم محروم نہیں ہو سکتے تھے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے کوئی شکل نہیں تھی کہ ہم اس سے محروم رہ جاتے. وما اخطأک، اور جو تم سے چھوٹ گیا یعنی نہیں مل سکا،
لم یکن لیصیبک، وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ آپ کو حاصل ہو، آپ کو ملے۔ یہ ایک صحابی رسول اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میں نے اس پر باقاعدہ جمعہ کا خطبہ دیا ہے۔ یہ جو یقین ہے، جو بات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ایک انسان ذہن و دماغ میں یہ چیز اس چیز کو رچا بسا لے تو اس کی زندگی کی مشکلات آسان ہو جائے گی۔ کسی کی میت ہو گئی، اس جملے کی روشنی میں دیکھیے کہ کوئی ایک آدمی چھوٹ گیا، ہم سے رخصت ہو گیا، جو چیز چھوٹنے والی تھی وہ رک نہیں سکتی تھی۔ بندے کو یہ یقین ہوگا، صبر ہو جائے گا۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی امتحان میں ناکامیابی کا شکار ہو گیا، فیل ہو گیا، دنیا میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی وبا، جیسے آج ہمارے یہاں ہے، بے روزگاری کی شکل یا معاشی تنگی، اور ایسی کوئی بھی کیفیت جو ہماری محرومی کی شکل میں، مصیبت و پریشانی کی شکل میں رونما ہوتی ہے، یہ عقیدہ اور یقین ہمیں اس کا سامنا کرنے اور اس میں صبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے پر ابھارے گا، اس کا حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کی قوت دے گا۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ اسی طریقے سے آج ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان یا کچھ لوگ جو ہیں بعض چیزوں سے محرومی کی وجہ سے سماج اور معاشرے سے باغیانہ مزاج اختیار کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں مل سکا تو میں لوگوں کے لیے اچھائی نہیں کروں گا، میرا کسی نے خیال نہیں کیا تو میں بھی لوگوں کا خیال نہیں رکھوں گا، میرے ساتھ کسی نے حسن سلوک نہیں کیا، میرے گھر میں جب چولہا نہیں جلا تھا تو پڑوسی یا رشتہ داروں یا جاننے والوں اور جماعت والوں میں سے کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا، اس لیے میرے پاس اب دولت ہے تو میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ اس قسم کے منفی خیالات کا بھی علاج اس عقیدے سے ہو سکتا ہے، اس یقین سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں پہنچی، آپ کسی چیز سے محروم ہیں۔ میں اس کو ایک چیز اور جوڑ لوں جو ذرا ہلکی بات لگے گی لیکن ایک حقیقت ہے زمانے کی، کہ کچھ نوجوان یا لڑکے لڑکیاں آج کل جو ماحول ہے بے حیائی کا، عریانیت کا، فحاشی کا، جس کی دشمنان دین کی جانب سے، اباحیت پسندوں کی جانب سے خوب ترغیب دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسلامی احکامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ارے یہ برقع، پردہ، یہ کیا پابندیاں ہیں، بیجا پابندیاں، اس کو ہٹایا جائے، اور بے پردگی کو پیدا کرنے کے بعد فتنہ و فساد کا، فحاشی کا اور بے حیائی کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے موٹی، کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ آج یورپ اور امریکہ اور آزادی والے نام پر جو آوارگی والا سماج اور معاشرہ ہے، اس میں ہم اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ایڈز، آتشک اور دوسری شکلوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اولاد الزنا کی کثرت ہے، انسان مفاد پرست ہو گیا ہے، رشتہ و پیوند اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے سے بھاگ رہا ہے، بیٹے کو باپ کے لیے، ماں کے لیے وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی میت ہو جا رہی ہے تو جنازے میں شرکت کرنے اور تدفین کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سوسائٹیوں سے، حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کر دیجئے، خرچہ ہم بھیج دیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کے بیچ کی بنیاد پر نتیجے یہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکامات اور جو تقسیم کی ہے نعمتوں کی، ہم اس پر مطمئن ہو جائیں۔ ہم غریب ہیں تو یہ سوچیں کہ بھائی وہ فلاں آدمی امیر ہے، اس کے پاس کارخانہ ہے، بلڈنگ ہے، کوٹھی ہے، فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو ہم کو نہیں ملنے والا تھا وہ مل نہیں سکتا، جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں سکتا، جو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ کسی سے ہم شادی کرنا چاہتے تھے، کسی لڑکی سے، کوئی لڑکی کسی خاص لڑکے سے، یہ جو آج کل وبا چلی ہے، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ فلموں، ناولوں، افسانوں، کتابوں اور قصے کہانیوں نے دماغ خراب کر دیا ہے، عشق و محبت کو جائز بنا دیا ہے لوگوں کی نگاہ میں۔ یہ شادی سے پہلے یہ تعلق ظاہر سی بات ہے کہ فطرت کے خلاف ہے، شرم و حیا اور غیرت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ پیار، محبت اور عشق بعض مرتبہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اہل علم نے لکھا کہ آدمی شرک کر بیٹھتا ہے۔ محبوب کے لیے وہ سب کچھ کرنے کا جذبہ جو اللہ کے لیے بندے کو کرنا چاہیے، تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ بعض معاشقین ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوبہ اور محبوب کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر اس درجے کو پہنچ جائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری اللہ اور رسول کے مقابلے میں کی جانے لگے
عاشق و معشوق کی تو یہ شرک کے درجے کو پہنچتا ہے. بات تھوڑی طویل ہو گئی. میں اصل میں اس کا تعلق ہماری زندگی سے بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بسا دیں تو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کے لیے ایک بہترین تربیت کا نسخہ ہے. یہ دل و دماغ میں بٹھا دینا چاہیے کہ آپ غریب ہیں تو یہ یقین کیجئے کہ حکیم و علیم ذات نے ہم کو غریب بنایا ہے. ہم امیر نہیں ہیں، اچھا ہے امیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے رہیں. آپ امیر ہیں تو یہ اللہ کی علم اور حکمت کا تقاضا ہے. آپ کی کوئی شان اور کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ میں بہت امیر ہوں تو میں اس کا حقدار تھا، یا میرا کمال ہے کہ میں امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور امیر ہوں، دولت سے مالا مال ہوں اور دوسری چیزیں مجھے حاصل ہے، میسر ہے. تو اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو علم اور حکمت کی بنیادوں پر مشتمل ہے، بغیر علم یا جہالت یا حکمت کے خلاف نہیں ہے. تو حضرت عبادہ نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ یہ چیز اچھی طرح تم ایمان کی لذت پا ہی نہیں سکتے. اس کو اگر ہم تشریح کریں تو یہ کہیں گے کہ اچھے مسلمان اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے. جب ایمان کی لذت سے انسان محروم رہے گا تو اس کے اثرات سے، اس کے فوائد و ثمرات سے بھی محروم رہے گا. تو تم ایمان کی لذت پا نہیں سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے، جو تمہیں پہنچا ہے، وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو تم سے چھوٹ گیا ہے، یعنی جس سے تم محروم رہ گئے ہو، وہ تم کو مل نہیں سکتا تھا. اس بات کو کہنے کے بعد حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنی بات کی دلیل دی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. میں اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ حدیث، اس کی 2-3 توجہ اعراب کے اعتبار سے کی جاتی ہے. میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک توجہ یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی مخلوق عرش ہے. علی الاطلاق تمام مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، اور یہ غیب سے متعلق ہے، قرآن حدیث نے ہی ہمیں بتایا، لہذا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس کی تصدیق کریں. چنانچہ پہلی مخلوق عرش ہے، اور عرش کے بعد دیگر مخلوقات میں، عرش کے ساتھ پانی بھی، عرش کے بعد دیگر مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق قلم ہے. قلم کئی طریقے کا، ایک وہ قلم جس کو اللہ نے پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھوا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، اور اس سے کہا، حکم دیا، لکھو. فقال ربی وماذا اکتب، تو قلم نے کہا کہ پروردگار میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر کو لکھو. ہاں، ہر چیز کی تقدیر کو لکھو، حتی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک. یعنی جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنی موجودات ہوں گی، جو حوادث، واقعات، چھوٹی بڑی باتیں ہوگی، وہ تمام چیزیں لکھ دو. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ لکھ دو، تو کہاں سے لکھنے کا حکم دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کا معاملہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ابھی ہم نے سنی. ہاں، تو انہوں نے کہا یا بنیا، پھر حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ بیٹے سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو شخص اس عقیدے کے ہٹ کر، اس بنیاد سے ہٹ کر کوئی اور چیز پر مر جائے، یعنی یہ عقیدہ اور یقین نہ رکھتا ہو اور اس کی موت ہو جائے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے، میرے عقیدے پہ نہیں ہے. تو اس حدیث میں اور ان روایات میں جن کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اس کا سرسری سا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا، ان میں بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. آگے شاید یہ بحث نہ آئے، میں ضمناً سرسری سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ لکھی ہوئی تقدیر 5 قسم کی ہے. لکھی ہوئی تقدیر، اس کا اس بحث سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن تقدیر کے لکھنے کا معاملہ ہے. تو چونکہ ان تقدیروں میں بھی واقعات کے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے، اس لیے اس کے علم اور لوح محفوظ میں جو درج ہے اس کو درج کرنے کے بعد دوسرے موقعوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو یا ان میں سے بعض موٹی موٹی باتوں کو لکھا. پہلے لوح محفوظ میں لکھا،
دوسری تقدیر جیسا کہ روایتیں ثابت ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بنایا، روح پھونکی اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر لوگوں کی ارواح کو نکالا عالم بالا میں، عالم ارواح میں، تو ان سے عہد و پیمان لینے کے بعد اہل الستو بربکم والا، اس عہد و پیمان لینے کے بعد اہل جنت ایک طرف اور اہل جہنم ایک طرف، دائیں اہل جنت، بائیں اہل جہنم، ان کو کیا گیا۔ تو گویا وہاں ایک تقدیر یہ لکھی گئی کہ یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، ان کا انجام اچھا ہونا ہے، ان کا برا ہونا ہے، ایک تقدیر وہ لکھی گئی۔ یہ اس کو تقدیر الستو کے وقت کہتے ہیں۔ ایک تقدیر عمری ہے، عمر بھر کی تقدیر۔ آپ نے بخاری مسلم کی اور دوسری حدیث کی کتابوں کی وہ حدیث بہت بار سنی ہوگی کہ جب استقرار حمل ہوتا ہے اور 4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد مضغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس پر ہڈی اور وہ اس کے نقش و نگار بنتے ہیں، اور 4 مہینہ مکمل ہونے پر، یہ 40 یا 42 دن تک ہر ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور 4 مہینہ مکمل ہونے پر ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک تقدیر ہے، اس کو تقدیر ایک عمری کہتے ہیں۔ اس میں اجمالی طور سے 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا جیے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جس وقت روح ہمارے جسم میں ڈالی جا رہی ہے اسی وقت ہمارے روزی روٹی اور دانے اور ساری چیزیں طے ہو جا رہی ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دانہ ہمارے نام کا لکھا ہوا ہے اسے کھائے بغیر کوئی انسان اور ہم اور آپ مریں گے نہیں، اور جو ہمارے نام پہ نہیں ہے تو ہم مر جائیں اس کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو دوسری چیز اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کی عمر، اس کی اجل، اس کا زندگی کی مدت، اور وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور اس کا رزق۔ یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری۔ یہ بھی لکھی جاتی ہے، فرشتہ اللہ جیسے بتاتا ہے ویسے لکھتا ہے۔ چوتھی 3 تقدیریں ہوئی، چوتھی تقدیر کہتے ہیں تقدیر سنوی، سالانہ تقدیر۔ آپ اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سالانہ تقدیر لوگوں کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، ان کے حوالے کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتہ حاضرین میں سے کسی نے درس کے اختتام پر مجھ سے سوال کیا کہ دعا سے تقدیر بدلنے والا مسئلہ، تو میں نے بتایا کہ آگے آئے گا۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے، تو اس سوال کا جواب دینے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سالانہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی طاق راتوں میں سے، جس کو ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا کہ 15 شعبان، جس کو لوگوں نے نام دے دیا شب برات کا، کہ 15 شعبان کی وہ رات ہے جب سالانہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتا ہے کہ اس سال میں کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کے یہاں حادثہ ہوگا، کس کی کامیابی ملے گی، کون ترقی کرے گا، کون یہ ہوگا، کون وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ دراصل رمضان کے آخری طاق راتوں، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایک تو قدر منزلت کے معنی میں، ایک تقدیر کے معنی میں، قدر یعنی سالانہ تقدیر والی رات۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اہل علم نے اس کی مناسبت یہ بیان کی کہ جب بندے کی سالانہ تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے تو گویا بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اگر تو مجھ پر ناراض، میں گنہگار ہوں، انسان ہوں، میرے اندر خامیاں کمزوریاں ہیں، اگر تو ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، اور اس معافی کی بنیاد پر میری سالانہ تقدیر فرشتوں کے حوالے کر، میرے اور میرے اہل خانہ اور ہم لوگوں سے متعلق کوئی ایسی بات اور افتاد نہ آئے جو ہمارے لیے دین اور دنیا کے لیے ہلاکت خیز ہو، پریشانی کا باعث ہو۔ گویا بندہ یہ مانگ رہا ہے، تو لیلۃ القدر کی مناسبت سے یہ دعا بھی سکھائی گئی۔ تو یہ سالانہ تقدیر ہے، سال بھر کی تقدیر، کہ ایک سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ اس کی کئی توجیحات میں سے ایک توجیح اہل علم نے یہ کی، شاید بعد میں مجھے یاد نہ رہے، کہ یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے جو تقدیر کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، کوئی حادثے کا مثال کے طور پہ، اب بندے نے خوب دعا کی مصیبت کے ٹالنے والی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی یہ تقدیر بدل دو اور اس کو اس حادثے سے محفوظ کر دو۔ یہ فرشتوں کے پاس جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اور لوح محفوظ میں یہ علم موجود ہے کہ یہ دیا جائے گا، لیکن بندہ دعا کرے گا تو یہ تقدیر بدل جائے گی۔ اس کا دعا کرنا اور اس تقدیر کا بدلنا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اور بھی تشریح کی ہے قضاء مبرم اور قضاء غیر مبرم کی شکل میں، موقع آنے پر انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔
چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چوتھی قسم ہوئی تقدیر سنوی. ایک تقدیر یومی ہے، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے. اہل تفسیر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر روز کیا شان ہوتی ہے. کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، کسی کو بلندی عطا کرتا ہے، کسی کو پستی میں ڈال دیتا ہے، کسی کو دولت اور نعمت سے نوازتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، بارش برساتا ہے، موسموں کو تبدیلی کرتا ہے. کائنات کے جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پتا اور ذرہ بھی حرکت کر رہا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے. یہ تقدیر یومی ہے، روز کی تقدیر. کل یوم ہوا فی شان. خیر، تو یہ لکھی ہوئی تقدیر 5 قسم کی ہے. ہم جس تقدیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے قضاء اور قدر کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے معنی بغیر ہم تقدیر پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنا کر ساری مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کی تخلیق کے. یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی. ہماری بات سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن نے یہ بات بیان کی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں کہ واللوح المحفوظ الذی کتب اللہ تعالیٰ فیہ مقادیر. اور لوح محفوظ وہ نوشتہ ہے، وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو، واقعات اور حوادث کو لکھ دیا. یہ لوح کا معنی ہوتا ہے تختی. ترجمے میں کتاب، قرآن نے اس کا کئی نام ذکر کیا، آگے آ رہا ہے. ہاں، کتاب کا بھی ذکر کیا، ام الکتاب بھی کہا، اس کو کتاب کہا گیا ہے. ہاں، یہ بھی ہمارے لیے غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. قرآن نے، حدیثوں نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ام الکتاب ہے، اس میں ہر چیز درج ہے. پورا اللہ کے کلام اور کتابیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں بتاتی ہیں. تو یہ لوح ہے، کتاب لکھی ہوئی، اور اس کو محفوظ کہا گیا. ہاں، اگرچہ وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، پھر بھی یہ فرشتوں کی نگرانی میں ہے. پوری طریقے سے محفوظ نوشتہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کا نام اپنی کتاب میں الکتاب بھی رکھا ہے. ہاں، اس کو الکتاب بھی کہا ہے قرآن میں، اور الکتاب المبین بھی کہا ہے، الامام المبین بھی کہا ہے. امام جو ہم استعمال کرتے ہیں، مسجد کا امام یا علم کا امام، تو الامام المبین بھی کہا ہے. اور ام الکتاب بھی لوح محفوظ کو کہا گیا ہے. اسی طریقے سے لوح محفوظ کو قرآن میں الکتاب المستور بھی کہا گیا ہے. ان تمام ناموں کے طور پر دلیل دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر سے متعلق بھی یہ دلیلیں بنتی ہیں. جیسے سورہ بروج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ مجد اور بزرگی والا قرآن ہے. ہاں، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے، محفوظ کتاب اور نوشتے میں درج ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کا نام دیا. دوسری آیت سورہ حج کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تم نہیں جانے، تم نے نہیں جانا، تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ ساری چیزیں کتاب میں موجود ہیں. یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کائن مخلوقات سے متعلق ہیں، ساری باتیں لوح محفوظ میں، جس کو یہاں اس آیت میں کتاب کہا، سورہ حج کی آیت میں، کہ اس کتاب میں درج ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں، جس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں مبین مانے واضح، تو ایک واضح کتاب میں ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے، درج کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. ساری چیزیں اس میں درج ہے، لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، کہ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جو کہ جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں پھیلی ہوئی ہے. رق کہتے ہیں باریک جھلی جیسا چمڑا جس پر تحریر لکھی جائے. آج کی شکل میں جیسے ہمارا کاغذ ہوتا ہے، سمجھ لیجیے کاغذ کی طرح پتلا چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رق کا لفظ استعمال کیا، یعنی جھلی دار، جھلی کے کھلے ہوئے ورق. ہاں، منشور مطلب مبسوط، پھیلے ہوئے، کھلے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اس میں
جو کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کا ذکر کیا، تو یہ کتاب مستور سے مراد اہل علم بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ ساری باتیں ام الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں درج ہیں۔ لدینا لعلی حکیم، جو ہمارے نزدیک ہمارے پاس علی بلندی والی ہے اور حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے، حکمت والی ہے۔ یہ دوسرا رکن ہوا کہ جس میں یہ چند دلائل میں نے پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو درج کر رکھا ہے قرآن میں، اور بھی دلیلیں ہیں، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تم کو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب کتاب میں درج ہے، تو اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سے کتاب میں درج ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، واقعات کے ہونے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کامل کی بنیاد پر جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، وہ ساری چیزیں انسانوں اور جنوں کے اعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کو فرشتے بھی لکھتے ہیں کرامن کاتبین۔ تو تخلیق سے پہلے جو اللہ نے لکھا ہے اور کرنے کے بعد جو فرشتے لکھتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس وغیرہ نے تشریح کی، جب ان کو ملایا جائے گا یا ملایا جاتا ہے تو اس میں ایک نقطے کا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہوتا، ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ اگلا رکن، یہ دوسرا رکن تھا، پہلا تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر یقین رکھا جائے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ماضی حال مستقبل کی چھپی کھلی کوئی چیز نہیں۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ دیکھیں یہ ایمان کے تقدیر پر ایمان کے جو ارکان ہیں، آگے جو ہم کچھ بحثیں پڑھیں گے اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنے میں اگر ان ارکان کو آپ سامنے رکھیں گے تو سمجھنے میں وہاں آسانی ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور گمراہی کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے، ان کو ماننے پر ہم تقدیر پر ایمان لانے والے حقیقت میں ہوں گے۔ تیسرا رکن ہے الایمان بمشیئۃ اللہ تعالی الشاملہ وقدرتہ النافذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمہ گیر مشیت پر اور اس کی نافذ ہونے والی، جاری ہونے والی قدرت پر، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت، جس کو ہم عربی میں مشیت کہتے ہیں۔ انشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا، شاء کا ہی مصدر ہے مشیت۔ تو اللہ کی مشیت اور ارادے سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں واقعہ اور حادثہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ارے وہ اچانک مر گیا، وقت سے پہلے مر گیا، آپ کو اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں مر رہا ہے، سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر نہ صرف مرتے ہیں بلکہ جب جو واقعہ ہوتا ہے، جہاں جہاں ہوتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت، اس کے ارادے سے ہی ہو رہے ہیں۔ آگے یہاں بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں جس پر بہت سارے اعتراضات اور غلط فہمیوں کا ازالہ منحصر ہے، یعنی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ تقدیر کے سلسلے میں جب یہ بات آتی ہے، اللہ کی مشیت کی بحث آتی ہے، اس معاملے میں آگے ہم ابھی پڑھیں گے کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی فرقے، کئی گروہ گمراہ ہو گئے۔ تقدیر کا کسی نے انکار کر دیا، کسی نے تقدیر کو سب کچھ سمجھ لیا، افراط و تفرید کا شکار ہو گیا۔ تو ان کی جو خطا اور غلطی ہے وہ اس معاملے میں ایک نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بارے میں صحیح علم، اللہ کی مشیت کو اہل علم نے دو قسموں میں بانٹا۔ ابھی میں اصطلاحی الفاظ کو استعمال نہ کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے ایک کو مشیت عامہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں علماء، مشیت عامہ، عام و خاص جو ہم بولتے ہیں، ایسی مشیت جس کو یہاں شاملہ کہا گیا ہے، ہمہ گیر۔ تو مشیت عامہ جس کو ہم کہے ہیں اللہ کا وہ ارادہ جو عام ہے، اس عام ارادے میں کائنات کی ہر چیز داخل ہے، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، ہدایت بھی گمراہی بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وجود بھی اور ابلیس لعین کا وجود بھی، ہر چیز کا وجود، چاہے وہ اچھا ہو یا برا،
ہاں یہ سب اللہ کی مشیت عامہ میں داخل ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے باہر نہیں ہے. اس پر کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں نا, ارے ایک آدمی زنا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, گناہ کے کام کر رہا ہے, تو کیا یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے؟ ہاں, عقیدہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, لیکن اس پر الزام اللہ پر نہیں جائے گا, چونکہ ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اگر آپ ایسا کہیں گے کہ کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں لیکن ہو رہی ہیں, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے, اس کی شان کے موافق ہے, شایان شان ہے؟ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا الزام ہے. ایک چھوٹے الزام سے آپ بچانے گئے اور بڑا الزام لگا دیا. عربی میں محاورہ ہے کہ بارش کے پانی سے بچ کے پرنالے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے, یعنی جو قطرہ قطرہ بوند بوند ٹپک رہا تھا اس سے بچ کے آپ دھار کے نیچے چلے گئے. ہاں, کھڈے سے بچ کر کھائی میں کود گئے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اردو میں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ کام کائنات میں ہو رہے ہیں جو اللہ چاہتا نہیں ہے, اس کے ارادے میں نہیں ہے, اگر اللہ کی چاہت کے بغیر چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے, عاجز ہے. اس سلطنت میں جو جس کا مالک مالک الملک مالک کل اللہ ہے, الملک ہے, اس الملک کا حکم اس کائنات میں نافذ نہیں ہو رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو لیکن الٹا ہو جا رہا ہے. اسی کا رد کرتے ہوئے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے دو واقعات نقل کیے. ایک یہ کہ ایک مجوسی اور قدری, مجوسی وہ ہے جو دو خداؤں کو مانتے ہیں, ایران کے مذہب کے ماننے والے. مجوسی اس میں کئی فرقے ہیں, مانویہ اس میں کہلاتے ہیں, جو دو خدا کو, نور اور ظلمت, روشنی اور تاریکی کو, روشنی کو یزداں کہتے ہیں اور اچھائی کا خدا مانتے ہیں, اور ظلمت کو, تاریکی کو, برائی کا جس کو اہرمن کہتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک بھی جو روشنی کا خدا ہے, رب ہے, وہ بڑا ہے برائی کے خدا سے, اہرمن سے. بہرحال یہ دو کو مانتے ہیں, اور انہوں نے دو کو یہ بانٹا ہے کہ دنیا میں جو برائیاں ہیں, اندھیاریاں ہیں, گمراہیاں ہیں, وہ برائی کے خدا یعنی ظلمت کی مخلوق ہے, اور جو اچھائیاں ہیں, نیکیاں ہیں, اجالے اور روشنی ہے, وہ نیکی کے رب کی پیداوار ہے, مخلوق ہے. تو دو خداؤں کو مانتے ہیں. تو دنیا میں مسلمانوں میں تقدیر کا انکار کرنے والے یا قدریہ جو ہیں وہ بھی دو خداؤں کو مان رہے ہیں, خالق کو مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب چیزوں کو پیدا کیا, لیکن انسان کے اعمال کو اللہ نہیں چاہتا, برائی کے اعمال کو خاص طور سے, برے اعمال کو اللہ نہیں چاہتا, بندہ چاہتا ہے, اور بندہ اس کو پیدا کرتا ہے, اللہ پیدا نہیں کرتا. تو دو خالق مان لیے کہ مخلوق بھی اپنے اپنے عمل کے, بلکہ بہت سارے مخلوق ہو گئے, جتنی مخلوق برائیاں کرنے والے ہو سب خالق. تو خیر, علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ کسی کشتی میں ایک مرتبہ اکٹھا ہو گئے سفر کے دوران ایک مجوسی اور ایک قدری. تو قدری نے اس پر محنت کی, مجوسی پر, اور اسلام کی تعلیمات بتانے کے بعد اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لے. تو اس مجوسی نے اس سے جواباً کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. کیا اللہ اس بات کو چاہتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اتارا, دین اتارا, تو اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو کہا ہاں اللہ چاہتا ہے. کہا میں مسلمان نہیں ہوں, کافر ہوں اس وقت تمہارے کہنے کے مطابق. تو میں اگر کافر ہوں تو کس کے چاہنے سے کافر ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ میں کافر رہوں, اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس نے کہا ہاں. کہا تم کہتے ہو کہ میں کافر ہوں, تو میں کافر کس کے چاہنے سے ہوں؟ کہا شیطان کے چاہنے سے. تو کہا میرے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں, شیطان چاہتا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں, اور میں کافر ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میرے بارے میں اللہ کے مقابلے میں شیطان زیادہ طاقتور ہے, تو جو طاقتور ہے میں اس کی بات مانوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس کے عقیدے کے مطابق تھا. قدریہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے کہ وہ مانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے, یا برائیاں اللہ کی مشیت سے باہر ہیں. ایک دوسرا واقعہ نقل کیا علامہ ابن ابی العز نے, جو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, کہ ایک دیہاتی شخص, اعرابی کا لفظ ہے, بعض مرتبہ جاہل لوگ جن کے پاس ایمان ہے, جاہل سے مراد جو کتاب لکھنا پڑھنا نہیں پڑھے جانتے لیکن ایمانیات کا علم رکھتے ہیں, ان کا یقین کہیں زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو علم رکھتے ہوئے عقلیات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, فلاسفہ مناطقہ. ان کے یہاں
وہ یقین نہیں. آپ منطق اور فلسفہ کے جاننے پڑھنے والوں کو اکثر دیکھ لیجئے, آج بھی دنیا میں آپ مشاہدہ کیجئے کہ جو لوگ عقلی بات زیادہ کرتے ہیں ان کے یہاں روحانیت آپ کو کمزور ملے گی, اور روحانیت میں جو لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں صوفی, ان کے یہاں عقلیت اور دلیلیں نہیں ملے گی. یہ دونوں افراط و تفریط میں ہیں. تو ایک دیہاتی شخص جس کے پاس ایمان تھا, یقین تھا, وہ کہیں اپنے اونٹ کو باندھ کر جو ہے نماز پڑھنے لگا. اس کا اونٹ جو ہے رسی چھڑوا کر توڑوا کر بھاگ گیا. وہ بڑا حیران, سارا سامان اسی پر لدا ہوا, اس کا زاد سفر ڈھونڈتا ڈھونڈتا مختلف راستوں پر گئے تو ایک جگہ پہنچا جہاں واصل ابن عطا وغیرہ موجود تھے, معتزلہ فرقے کا بانی عمرو بن عبید اور واصل ابن عطا, دو لوگ. تو ان میں سے ایک وہاں موجود تھا اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس دیہاتی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کوئی اونٹ بھٹکا ہوا دیکھا کیا, اس پر سامان لدا ہوا ہے, ایسا ایسا اونٹ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ایسا کوئی اونٹ یا اونٹنی نہیں دیکھی. تو اس دیہاتی نے ان سے گزارش کی کہ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں, میرا اونٹ چوری ہو گیا. ہاں, میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے, اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ میرا سارا سرمایہ ساز و سامان وہی ہے, اللہ مجھے پاس لوٹا دے اس اونٹ. تو یہ جو واصل ابن عطا یا عمرو بن عبید دونوں میں سے جو شخص وہاں موجود تھا, چونکہ وہ اسی عقیدے کا حامل تھا کہ برائیاں اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتی, اب چوری ہوئی ہے تو اللہ کی مشیت سے چوری نہیں ہوئی, اس کا عقیدہ تھا. تو اس نے بآواز بلند دعا کی اس اعرابی کو سناتے ہوئے کہ اے اللہ, تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو جائے لیکن چوری ہو گیا. تو چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو, یعنی برائی ہے نا چوری, تو اللہ کی مشیت سے باہر کر دیا. تو چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو لیکن چوری ہو گیا, اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس کا اونٹ اسے لوٹا دے. تو اس دیہاتی نے کہا تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے, تو دعا مت مانگ, ابھی تو کہہ رہا تھا کہ دعا کر. تو کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا, تو اب مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ تیری دعا کے بعد اللہ تعالیٰ لوٹانا چاہے گا اور لوٹا نہیں پائے گا. جب اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا تو اللہ کی مشیت, اللہ تو کمزور پڑ گئے تمہارے عقیدے کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے تو لوٹانا چاہے گا, لوٹا بھی نہیں پائے گا نا. میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا, میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں, جس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اس کی مشیت اور قدرت کے دائرے میں ساری چیزیں ہیں, اور کائنات کا کوئی معاملہ, کوئی واقعہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, اور یہی عقیدہ صحیح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر برائیاں کیوں چاہی, تو اس کا جواب لمبا چوڑا دیا جا سکتا ہے. فی الحال اختصار کے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مشیت کی, ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک ارادہ عامہ کو میں نے کہا, ایک ارادہ خاصہ. ارادہ عامہ کا عقیدے کی اصطلاح میں جو نام رکھتے ہیں, عقیدہ ارادہ کونیہ خلقیہ, کائنات کو بنانے والا, کونیہ, خلقیہ پیدا کرنے والا. تو اللہ نے اپنے اس ارادے کے تحت اچھی بری ساری چیزیں پیدا کی. یہ اس کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہے. جیسے دن کا اجالا بنایا, اس کی ضد رات کا اندھیرا بھی بنایا. ہاں, اچھائیاں بنائی, برائیاں بھی بنائی, ٹھنڈا بنایا, گرم بھی بنایا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو منبع خیر ان کو پیدا کیا, تو ابلیس لعین جو منبع شر ہے اس کو بھی پیدا کیا. اس سے اللہ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے. یہ ایک حکمت ہے برائیوں کو پیدا کرنے کی. ایسی بیسیوں حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہے. فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, میں آگے چل کے جب وہ سوال تقدیر سے متعلق کچھ باتیں ہوگی وہاں میں بیان کروں گا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ارادہ کونیہ خلقیہ یعنی تخلیق والا ارادہ, جس کے تحت اللہ نے اچھی بری تمام چیزوں کو پیدا کیا, اور ان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں. دوسری چیز, دوسرا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کو ہم عام کے مقابلے میں خاص کہہ لیں, ارادہ خاصہ. اور عقیدے کے علماء کی اصطلاح میں, تعبیر میں اگر کہیں تو اس کو ہم کہیں گے ارادہ شرعیہ دینیہ امریہ. ارادہ دینیہ شرعیہ امریہ یعنی وہ ارادہ جو اللہ دین, شریعت اور حکم کے مطابق چاہتا ہے. یعنی ہم سے آپ سے کہا کہ شرک مت کرو, یہ اللہ چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے. چوری مت کرو, زنا مت کرو, والدین کی نافرمانی نہ کرو, اللہ کی توحید پر قائم رہو, اس کی عبادت کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ دین اور شریعت کے مطابق ہم کو دے رہا ہے, بتا رہا ہے. اب یہاں ایک دونوں کا فرق ملحوظ رکھیے کہ ارادہ عامہ یا خلقیہ میں وہ ساری چیزیں شامل ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو ناپسند ہے, سب شامل ہے.
اور ارادہ دینیہ شرعیہ میں جس کو ہم ارادہ خاصہ کہہ رہے ہیں، اس میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو اور چاہتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے جس کو اللہ نے منع کیا تو سزا ملے گی، ہاں تم کو پکڑ ملے گی۔ اب جو لوگ گناہوں پر، آگے ہمارے پاس چیپٹر ہی ہے آگے کے دروس میں کہ گناہ پر کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ میں تقدیر میں لکھا تھا اس لیے گناہ کیا، ہاں تو اس کے جوابات میں آئے گی کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو نے کہا تیری تقدیر میں لکھا ہے تو گناہ کرے گا، تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سزا بھگتے گا، تو اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ وہاں ہم پڑھیں گے ایک دو 1.5 لائن کا ایک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنایا، چوری ثابت ہو گئی، تو اس نے کہا کہ رکیے امیر المومنین، آپ ایسے معاملے پر مجھے سزا دینا چاہتے ہیں جو میری تقدیر میں لکھا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق تھے، انہوں نے جواب دیا کہ تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ چوری کرے گا اور میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں ہاتھ کاٹوں گا تو کاٹنا پڑے گا۔ تو تقدیر کو عذر بنانا جائز نہیں، یہ باقاعدہ ایک پورا عنوان ہی ہے، آگے کے درس میں آ رہا ہے۔ یہاں فی الحال ہم اللہ کی مشیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ساری کائنات کا ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر چیز سمٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافذ ہونے والی مشیت عامہ کا سے ہم کو آشنا کرتی ہے، باور کراتی ہے اور اس کا یقین دلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شامل ہماگیر قدرت کو بتاتی ہے، اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک جملہ طالبان علوم کو یاد رہتا ہے اور یاد رہنا چاہیے ہر مومن بندے کو کہ فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی مشیت کے خلاف کائنات کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں اڑ سکتا۔ ہاں وَأَنَّهُ لَا حَرْكَةَ، اور یہ عقیدہ کہ کائنات میں کوئی حرکت اور کوئی ٹھہراؤ، حرکت و سکون، کوئی حرکت اور کوئی ٹھہراؤ آسمان اور نہ زمین میں، ہاں کوئی بھی حرکت اور سکون ہو، وہ سب کے سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، سب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ فَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، تو اللہ کی کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، الا ما یرید، یعنی جس کا اللہ نے ارادہ کیا چاہ، اس کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو جو ہم عقیدے کے طور پر بیان کر رہے ہیں، تقدیر کے ایمان پہ سے ایک رکن ہے، اس بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ یہاں 3-4 آیتوں کو انہوں نے پیش کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کوئی چیز نہیں چاہتے مگر اسی وقت تم جو بھی چاہو اسے نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے، یعنی ہمارے چاہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا چاہنا ضروری ہے، تبھی ہم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا بندے کی مشیت نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے کلیہ انکار کر دیا، جبریہ، کہ بندے کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کی مشیت ہے ہی نہیں۔ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں روایت کیسی ہے، وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، لیکن جواب صحیح ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور اللہ کو کتنا اختیار ہے کاموں کے کرنے میں، تو حضرت علی یا جو بھی کہنے والے ہوں انہوں نے کہا کہ تم کھڑے ہوئے ہو، اپنا ایک پیر زمین پہ رکھے ہوئے ایک دوسرا پیر اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لیا ایک پیر زمین پہ، ایک پیر اٹھا لیا۔ کہا اب دوسرا پیر ایک پیر جو آپ نے اٹھایا اس کو اوپر ہی رکھتے ہوئے دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا بس اتنا ہی تمہارا اختیار ہے، اتنا ہی اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چاہت ضرور ہوگی، لیکن اس کو نافذ ہونا ہے یا نہ ہونا ہے یہ اللہ کی توفیق پر مشتمل ہے، جو اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میں آپ میں سے کسی کو جو ہے ایک گھوسا مار سکتا ہوں، یہ میری قدرت میں ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو گھوسا ماروں لیکن نہیں مار پایا۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ کسی کا قتل کرے، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ کسی کو بے عزت کرے، بدنام کرے، اس کی غیبت چغلی کر کے، تو یا تو وہ غیبت چغلی کر نہیں پا رہا ہے یا تو حملہ کر نہیں پا رہا ہے، موقع نہیں ملا۔ ہاں ابھی یہاں سے گزرے گا اور میں گولی چلا کے اس کو مار دوں گا، چھپ کر نشانہ بنا دوں تو وہ آیا ہی نہیں۔ تو اس کی ایک مشیت ہوئی، ارادہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوئی، اس لیے اس کا ارادہ نافذ نہیں ہو پایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
یہ بات آگے کی سمجھانے کی ہے. میں یہاں چونکہ مشیت ہے اور دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سوال، اس لیے یہاں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، آگے اس کی مزید تھوڑی وضاحت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دراصل اس کی توفیق ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے ہاں تو یوں سمجھیے کہ یہ اس کی اپنی چاہت تو ہوتی ہے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ثابت ہے، یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص جس نے خرچ کیا، آتا دیا، ہاں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی، شریعت اور دین کو مانا، ہاں تو ہم اس کے لیے آسانی کے راستہ ہموار کریں گے، جنت کا راستہ ہموار کریں گے. تو یہاں آیت میں دیکھیے، یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے اس آیت سے استدلال کیا، آگے وہ حدیث آئے گی. تو بندہ خرچ کر رہا ہے، بندہ تقوی اختیار کر رہا ہے اور بندہ تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو توفیق دیں گے اچھائی کی، جنت کے راستے کی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو بخیلی اختیار کرے گا، جھٹلائے گا اور حسنہ کی تکذیب کرے گا، اس کی جھٹلائے گا، واستغنیٰ اور بے نیازی برتے گا، شریعت سے اپنے آپ کو لاتعلق بنائے گا، تو ہم اس کے لیے عسرا، مشکل کا راستہ یعنی جہنم کا راستہ آسان کریں گے، ہلاکت کا راستہ آسان کریں گے. آپ غور کیجئے کہ بندہ یہ کرے گا تو ہم یہ آسان کریں گے. اب بندہ قتل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قتل کرنے دیا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو وہ قتل نہیں کر پاتا. لیکن چونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہا ہے، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر کرے. اور اسی اختیار کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ برائی کا مادہ رکھتا ہی نہیں، برائی کو پیدا کرتا ہی نہیں، تو امتحان ہوتا ہی نہیں. ہم فرشتوں کی طرح ہو جاتے کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں، تو امتحان کا معاملہ کہاں رہتا؟ اس دنیا کو پیدا کرنے کا اور ہماری اور آپ کی تخلیق کا، موت و حیات کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائے، جانچے کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اور یہ جانچ پڑتال، امتحان اسی وقت ہوگا جب دونوں قسم کے عمل کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہوگی، مادہ ہوگا، استعداد ہوگا اور چھوٹ ہوگی. چھوٹ ہوگی. آپ اور ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ کرنے دیا، یعنی چھوٹ دی، یہی اللہ کی برائی کو چاہنے کی مشیت ہے. برائی کو چاہنا ہے، اس کی توفیق ہے. اس میں کامیاب نہیں کیا تو توفیق نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی، لیکن ہمارے عزم کا گناہ ہم کو ملے گا. میں اصل بحث سے تھوڑی سی وضاحت میں چلا گیا. ان دلیلوں کو پورا کر کے آج کے درس کو ہم سمیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے چاہے بغیر، تو اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. یہ کفار و مشرکین کے تعلق سے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیں. یہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے نا کہ اگر تم سچے رسول ہو، اسی تناظر میں سیاق و سباق پہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، تو آپ فرشتوں کو لے آئیے. تو یہ مطالبہ کرتے تھے اور ایسا کر دیجئے اور ایسا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ذکر کیا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج بھی دیں ان کے پاس، فرشتے آ کے کہیں کہ ہاں یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور آگے کہا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کرنے لگے. قرآن کا ارشاد سورہ انعام کی آیتیں، مردے ان سے بات کرنے لگے اور مردے زندہ ہو کے بولنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اگر ایسا بھی ہو جائے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو ان کے روبرو ہم جمع کر دیں، پیش کر دیں. میں ہر چیز کو، یہاں اس کے ہر چیز سے دو تین معنی لوگوں نے مراد لے، کائنات کی ہر چیز یا ہر گواہ ان کے سامنے آ جائے، یا جو جو چیزوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں، ان کے سامنے ہر چیز آ جائے. ہاں تو آگے اللہ نے کہا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایمان لائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو، ان کے باطن کو، ان کے حقیقت کو جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر دونوں برابر ہے، تم انہوں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہی بات یہاں کہی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، لیکن آگے مستثنیٰ کیا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے گا جس کے بارے میں تو اس کو توفیق ملے گی، تب وہ ایمان لائے گا.
ورنہ ان کا باطن تو ایسا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، آگے کے پیچھے کی آیتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف محل استشہاد کا ذکر کیا۔ اس کے پیچھے ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ آیت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جن کے جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے دشمن نہ رہے ہوں، جو ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو وسوسے کے طور پر ڈالتے، ان کے دل میں بات ڈالتے، برائیوں پر ابھارتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر پاتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی چھوٹ دی اور یہی اس کی توفیق ہے، تب وہ یہ کر پائے ہیں، ورنہ ایسا کر نہیں پاتے۔ گویا اللہ کی مشیت کے بغیر یہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مشیت ہی سے کر پا رہے ہیں۔ وہ اپنے کردار کو متعین کر رہے ہیں، اپنا مقام اللہ کے یہاں طے کر رہے ہیں کہ اپنے کردار سے ہم کس بات کے مستحق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، بس اتنا ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ مشیت، ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ارادہ کا تذکرہ اس میں کیا۔ آخری آیت جو انہوں نے پیش کی اسے اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ کر دیا، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان کے دماغ میں اشکال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ارے جب گمراہی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عذاب کیوں، یہ تو ظلم ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی میں نے سمجھایا کہ بندہ جب چاہتا ہے اس کے باطن کے مطابق، اللہ چونکہ اس کا باطن جانتا ہے، اس کی حالت جانتا ہے، اس اعتبار سے اس کو وہ توفیق دیتا ہے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، اس کا ترجمہ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، تو یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ اس کی تشریح میں یہ بات محفوظ رکھیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو یہ الل ٹپ اور اندھا بہرا، اندھا ریوڑی نہیں بانٹ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہدایت اور عزت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے ہدایت؟ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ہدایت کا مستحق ہے۔ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو کس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ گمراہی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اور ہر مخلوق کے ظاہر اور باطن سے بخوبی واقف ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کو مانے گا، سچائی کو مانے گا، کون نہیں مانے گا، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون حق پرست ہے، کون باطل پرست ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی کہا من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس سے گویا اس معنی کی توجیہ بھی ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ مطلب گمراہی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے، یہ اس کا گمراہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی گمراہی، کسی کی برائی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، جس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر قائم کر دیتا ہے۔ تو ہدایت اور ضلالت یہ بھی دونوں چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ اگر رکھیں تو ایمان بالقدر ماننا آسان ہوگا۔ یہ عقیدہ اگر آدمی کے سامنے ہو تو توحید بھی مضبوط ہوگی۔ ہاں، جب بندہ یہ جانے گا کہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہم کو کوئی چیز مل نہیں سکتی، تو کسی بابا، بزرگ، نبی اور فلاں کے در پہ جا کے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دینا نہیں چاہتا، میں فلاں بابا کے مزار پہ جاؤں گا تو وہ بابا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتا وہ چاہنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت مند نہیں بنانا چاہتا، آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کو وسیلہ بناؤں گا اور وہ کہیں گے کہ اللہ میرا فلاں چاہنے والا ہے، میرا محبوب ہے، اس کو دولت دے دے، تو اللہ نہیں چاہتا تھا ان کے کہنے سے چاہنے لگے گا۔ اگر آپ اللہ کو ایسا مانتے ہیں تو اللہ کو فعال لما یرید نہیں مان رہے ہیں، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلے، اس کو کوئی ٹالے، اس کی کوئی مخالفت کرے، وہ بھی فرشتوں اور انبیاء میں سے ناممکن بات ہے۔
اللہ کے ہر فیصلے پر تمام صالحین اور انبیاء اور فرشتے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے فیصلہ کرنے کے وقت کپ کپاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تیسری بنیاد تھی تقدیر کی۔ چوتھی بنیاد کو بہت ہی سرسری طور سے میں تذکرہ کروں کہ ایمان بالقدر کا چوتھا رکن جو ہے، جس کا مانے بغیر ایمان بالقدر مکمل نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا، وہ ہے اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا، کائنات میں جو بھی ہے اللہ کے سوا عالم اور کائنات، کل ما سوا اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے، اور پورا عالم اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات مخلوق نہیں ہے، سب مخلوق ہے باقی، اور ان باقی مخلوقات میں ہمارے آپ کے انسانوں اور جنوں کے اعمال بھی ہیں، وہ اچھے عمل ہو یا برے، وہ اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ یہ چوتھا حصہ ہے تقدیر پر ایمان کا، چوتھا رکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصوص، قرآن و حدیث کی نصوص یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، چنانچہ اسی نے پوری مخلوقات کو وجود بخشا، ان کو ڈھالا، ان کو تکوین اور ڈھانچہ وغیرہ دیا، وجود دیا، ان کو عدم سے وجود میں لایا، چنانچہ فہو الخالق، تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، مربوب ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کی زیر تربیت اور زیر پروردگاری سب جیتے ہیں، پنپتے ہیں، اور اپنی زندگی اور اپنے متعلقہ امور جو اللہ نے طے کر رکھا ہے اس کو طے کرتے ہیں۔ سب اللہ کی مخلوق اور مربوب ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ اس کل شے میں اللہ تعالیٰ کی ذات، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہی خالق ہے، فاعل وہ ہے، تو مفعول میں وہ نہیں ہے، تو اللہ کی ذات شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہوا، اور اللہ کی ذات جب شامل نہیں ہے تو اللہ کی صفات بھی شامل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا اللہ کی کسی صفت کو مخلوق ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وعلی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا نگہبان ہے، نگراں ہے، محافظ ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے وجود بخشی، اور اللہ کی نگرانی، نگہبانی، تدبیر اور اس کے مشیت کے مطابق ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وعلی کل شیء وکیل کے معنی میں یہ داخل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کے جیسے اور لوگوں کو پیدا کر دے؟ تم اترا رہے ہو، تم کو ختم کر کے دوسروں کو نہیں لا سکتا؟ کہ کیا تم کو ان کے جیسا اور پیدا کر دے، یا پھر ان کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دے؟ کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو خلاق علیم ہے۔ پیدا کرنے میں خالق کی کا مبالغے کا صیغہ، انہیں پیدا کرنے کی انتہائی صلاحیت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، علیم ہے، اس سے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور نور کو بنایا، آسمانوں اور زمین کو، اور تاریکی اور نور کو، اجالے اور اندھیروں کو، سب کو پیدا کیا، ظلمات جمع ہے اندھیروں کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ اس بنیاد پر تو اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے، اللہ ہی حمد و ستائش کا حقدار ہے، عبادات کا حقدار ہے، لیکن پھر یہ دیکھیے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے جیسا کسی کو نہیں مانا پورے طریقے پہ، دوسرا اللہ نہیں مانا کسی نے، شرک کرنے کو اللہ کی برابری کا لفظ سے تعبیر کیا گیا، یعدلون۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی یہ پہلی آیت خطبۃ الحاجہ میں جو ہمارے یہاں نکاح کے وقت، خطابات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اے لوگو، سارے انسانوں کو خطاب ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے، ملاپ سے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور خواتین کو پھیلا دیا، بکھیر دیا دنیا کے اندر، کہ یہ نسلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور لوگ پھیلے ہوئے ہیں ایک نفس سے، اور اس کے ذریعے اس کی بیوی کو پیدا کر کے۔ تو اس آیت میں بھی محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ نے ایک نفس کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے تخلیق کا ایک سلسلہ انسانوں کی شکل میں پھیلا دیا۔
آخری آیت جو انہوں نے پیش کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا. اس کی حکمتیں ہیں، رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو اس میں سے پیدا کی ہوئی ہے یہ فلک میں، کائنات کے اندر، فضاؤں میں اپنے اپنے مدار پر گویا تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں. حاصل کلام ان آیتوں کے سے یہ پیش کرنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے. خلق میں، پیدا کرنے میں، یہ ایسی چیز ہے کہ کائنات کی کوئی دوسری چیز اس کی شریک کار نہیں ہے. اور اس کا مشرکین کو بھی اعتراف، اللہ نے چیلنج کر کے کہا کہ اگر تم کو دعویٰ ہے اللہ کے برابری کا، کسی اور کو برابر کرنے کا، تو یہ جو اللہ نے تو اتنی ساری کائنات کی اتنی چیزیں، انگنت چیزیں، آسمان زمین، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بنا رکھی ہے، جن کو تم روز دیکھ رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، ان کو کہو سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں. ہاں، اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ہاں، وہ مکھی کو بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، بلکہ مکھی اگر ان کے پاس سے کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس چھین بھی نہیں سکتے. یہ چار چیزیں ارکان، میں دہرا رہا ہوں پھر سے، اور بات کو درس کو یہیں اختتام پذیر کر رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے یہ چار رکن ہیں، جن میں سے اگر کوئی ایک بھی آدمی نہ مانے تو ایمان بالقدر اس کا صحیح نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا. پہلا، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، ازلی اور ابدی علم کا، کہ ہر چیز اس کے علم میں گھری ہوئی ہے. دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. یعنی دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے. تیسری چیز، تیسرا رکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت عامہ اور کاملہ کو ماننا، یعنی اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کائنات کی کوئی حرکت، کوئی سکون، کوئی معاملہ، کوئی حادثہ، واقعہ ہوتا ہی نہیں. ساری چیز، اچھائیاں برائیاں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. اس کا وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی سلطنت میں اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. چوتھی اور آخری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم کے مطابق، جو علم رکھتا تھا، جو تقدیر کے لوح محفوظ میں جو لکھ رکھا تھا، اور پھر جس کو اللہ نے چاہا اس کو اللہ تعالیٰ جب جیسا لکھا ہے اس کو اس موقع پر اس کو پیدا بھی کرتا ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. یہ تقدیر کے چار ارکان ہوئے. اس کے آگے ہم تقدیر سے متعلقہ بعض امور کو جانیں گے جس کے سلسلے میں لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.